السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ اگر یوٹیوب پر دیکھیں گے تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان، جس کا ٹائٹل ہے اصل عبادت کیا ہے، تو اس میں انہوں نے جو خطاب کرا، جو بات رکھی ہے، وہ اسلام کی روح ہے، قرآن کی روح ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ قرآن کی سمجھ رکھتے ہو تب ٹھیک ہے نا، اگر لا علم ہو تو آپ بات نہیں سمجھ پاؤ گے، اور پھر آپ کو یہ لگے گا کہ یہ کوئی نئی بات بتائی جا رہی ہے جو ہمارے روایتی دین سے بالکل الگ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی ہم یہ بات نہیں کرنا چاہ رہے۔ تو اصل میں جب ہم اس کتاب کو، اس بیان کو سن رہے تھے، تو اس میں کیا تھا کہ اس میں آڈیو میں کسی طریقے کا ڈسٹورشن تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ ڈسٹربینس تھا۔ تو ہمیں لگا کہ یار ہم اس میں کچھ کر سکتے ہیں، اس کی آڈیو کی کوالٹی کو امپروو کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم نے یہ طے کرا کہ ہم جو ہے اسی عنوان پر مولانا مودودی کی بات کو لے کر اپنی وائس کا استعمال کرتے ہوئے وائس اوور کریں گے، تاکہ اس کی آڈیو کی کوالٹی امپروو ہو، چونکہ بات انہوں نے جو کہی وہ بہت ہی جامع اور ٹھیک ہے نا، اصل چیز ہے، روح ہے اسلام کی، قرآن کی روح ہے۔ اور ہم یہ چاہیں گے کہ یہ بات جو ہے ٹھیک ہے نا، ہر کسی کے پاس پہنچے، تاکہ ہر مسلمان اصل عبادت کو سمجھ سکے، اصل اسلام کو سمجھ سکے۔ تو اس وجہ سے ہم جو ہے اس پہ اپنا وائس اوور کر رہے ہیں۔ چلیے کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ پر جن عبادتوں کو فرض کیا ہے اور اسلام کا رکن قرار دیا ہے، وہ دوسرے مذہبوں کی عبادات کی طرح پوجا پاٹ اور نظر نیاز اور جاترا کی رسمیں نہیں ہیں کہ بس آپ ان کو ادا کر دیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائے، بلکہ دراصل یہ ایک بڑے مقصد کے لیے آپ کو تیار کرنے اور ایک بڑے کام کے لیے آپ کی تربیت کرنے کی خاطر فرض کی گئی ہیں۔ اب آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ مقصد کیا ہے جس کے لیے یہ ساری تیاری ہے۔ مختصر الفاظ میں تو صرف اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ وہ مقصد انسان پر سے انسان کی حکومت ہٹا کر خدائے واحد کی حکومت قائم کرنا ہے، اور اس مقصد کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دینے اور جان توڑ کوشش کرنے کا نام جہاد ہے۔ اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کی سب اسی کام کی تیاری کے لیے۔ لیکن چونکہ آپ لوگ ایک طویل مدت سے اس مقصد کو اور اس کام کو بھول چکے ہیں، اس لیے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے اس مقصد کی تشریح کروں۔ دنیا میں آپ جتنی خرابیاں دیکھتے ہیں ان سب کی جڑ دراصل حکومت کی خرابی ہے۔ طاقت اور دولت حکومت کے ہاتھ میں ہوتی ہے، قانون حکومت بناتی ہے، پولیس اور فوج کا زور حکومت کے پاس ہوتا ہے۔ لہٰذا جو خرابی بھی لوگوں کی زندگی میں پھیلتی ہے، وہ یا خود حکومت کی پھیلائی ہوئی ہوتی ہے یا اس کی مدد سے پھیلتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ زنا دھڑلے سے ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ حکومت کے اختیارات جن لوگوں کے ہاتھ میں ہیں، ان کی نگاہ میں زنا کوئی جرم نہیں ہے۔ وہ خود اس کام کو کرتے ہیں اور دوسروں کو کرنے دیتے ہیں، ورنہ وہ اسے بند کرنا چاہیں تو یہ کام اس دھڑلے سے نہیں چل سکتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سود خوری کا بازار خوب گرم ہو رہا ہے اور مالدار لوگ غریبوں کا خون چوسے چلے جاتے ہیں۔ یہ کیوں؟ صرف اس لیے کہ حکومت خود سود کھاتی ہے، سود کھلاتی ہے اور کھانے والوں کو مدد دیتی ہے، اور اس کی حمایت ہی کے بل پر یہ بڑے بڑے ساہوکار اور بینک چل رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں بے حیائی اور بد اخلاقی روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ کس لیے؟ محض اس لیے کہ حکومت نے لوگوں کی تعلیم و تربیت کا ایسا ہی انتظام کیا ہے، اور اس کو اخلاق اور انسانیت کے وہی نمونے پسند ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ کسی دوسرے طرز کی تعلیم و تربیت سے آپ کسی اور نمونے کے انسان تیار کرنا چاہیں تو ذرائع کہاں سے لائیں گے؟ اور تھوڑے بہت تیار کر بھی دیں تو وہ کھپیں گے کہاں؟ رزق کے دروازے اور کھپت کے میدان تو سارے کے سارے بگڑی ہوئی حکومت کے قبضے میں ہیں۔
آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بے حد و حساب خون ریزی ہو رہی ہے. انسان کا علم اس کی تباہی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. انسان کی محنت کے پھل آگ کی نظر کیے جا رہے ہیں اور بیش قیمت جانیں مٹی کے ٹھیکروں سے بھی زیادہ بے دردی کے ساتھ ضائع کی جا رہی ہیں. یہ کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے کہ آدم کی اولاد میں جو لوگ سب سے زیادہ شریر اور بد نفس تھے وہ دنیا کی قوموں کے رہنما اور اقتدار کی باغوں کے مالک ہیں. قوت ان کے ہاتھ میں ہے، اس لیے وہ دنیا کو جدھر چلا رہے ہیں اسی طرف دنیا چل رہی ہے. علم، دولت، محنت، جان، ہر چیز کا جو مصرف انہوں نے تجویز کیا ہے اسی میں ہر چیز صرف ہو رہی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر طرف ظلم ہو رہا ہے. کمزور کے لیے کہیں انصاف نہیں، غریب کی زندگی دشوار ہے. عدالتیں بنیے کی دکان بنی ہوئی ہے جہاں سے صرف روپے کے عوض ہی انصاف خریدا جا سکتا. لوگوں سے بے حساب ٹیکس وصول کیے جاتے ہیں اور افسروں کی شاہانہ تنخواہوں پر، بڑی بڑی عمارتوں پر، لڑائی کے گولے بارود پر اور ایسی ہی دوسری فضول خرچیوں پر اڑا دیے جاتے ہیں. ساہوکار، زمیندار، نواب اور رئیس، خطاب یافتہ اور خطاب کے امیدوار، ہمائے دین، گدی نشین، پیر اور مہنت، سنیما کمپنیوں کے مالک، شراب کی تاجر، فحش کتابیں اور رسالے شائع کرنے والے، جوئے کا کاروبار چلانے والے اور ایسے ہی بہت سے لوگ خلق خدا کی جان، مال، عزت، اخلاق، ہر چیز کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ حکومت کی کل بگڑی ہوئی. طاقت جن ہاتھوں میں ہے وہ خراب ہے. وہ خود بھی ظلم کرتے ہیں اور ظالموں کا ساتھ بھی دیتے ہیں. اور جو ظلم بھی ہوتا ہے اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ اس کے ہونے کے خواہش مند ہیں یا کم از کم روادار ہے. ان مثالوں سے یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ حکومت کی خرابی تمام خرابیوں کی جڑ ہے اور سارا بگاڑ نتیجہ ہے اس بات کا کہ اختیارات اور اقتدار کی کنجیاں غلط ہاتھوں میں. یہ بات جب آپ کی ذہن نشین ہو گئی تو یہ سمجھنا آپ کے لیے آسان ہے کہ خلق خدا کی اصلاح کرنے اور لوگوں کو تباہی کے راستے سے بچا کر فلاح اور سعادت کے راستے پر لانے کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ حکومت کے بگاڑ کو درست کیا جائے. معمولی عقل کا آدمی بھی اس بات سمجھ سکتا ہے کہ جہاں لوگوں کو زنا کی آزادی حاصل ہو وہاں زنا کے خلاف خواہ کتنا ہی واعظ کیا جائے زنا کا بند ہونا محال ہے. شراب، جوا، سود، رشوت، فحش تماشے، بے حیائی کے لباس، بد اخلاق بنانے والی تعلیم اور ایسی ہی دوسری چیزیں اگر آپ واضحوں سے دور کرنا چاہیں تو کامیابی ناممکن. جو لوگ خلق خدا کو لوٹتے اور اخلاق کو تباہ کرتے ہیں ان کو آپ محض پند اور نصیحت سے چاہیں کہ اپنے فائدوں سے ہاتھ دھو لیں تو یہ کسی طرح ممکن نہیں. ہاں، اقتدار ہاتھ میں لے کر آپ بزور ان کا خاتمہ کر دیں تو ساری خرابیوں کا انسداد ہو سکتا ہے. اگر آپ چاہیں کہ بندگان خدا کی محنت، دولت، ذہانت و قابلیت غلط راستوں میں ضائع ہونے سے بچے اور صحیح راستوں میں صرف ہو، اگر آپ چاہیں کہ ظلم مٹے اور انصاف ہو، اگر آپ چاہیں کہ زمین میں فساد نہ ہو، انسان کا خون نہ چوسے نہ بہائے، دبے اور گرے ہوئے انسان اٹھائے جائیں اور تمام انسانوں کو یکساں عزت، امن، خوشحالی اور ترقی کے مواقع حاصل ہوں، تو محض تبلیغ اور تلقین کے زور سے یہ کام نہیں ہو سکتا. اس بات کو سمجھنے کے لیے کچھ بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں کہ جو کوئی حقیقت میں خدا کی زمین سے فتنہ و فساد کو مٹانا چاہتا ہو اور واقعی یہ چاہتا ہو کہ خلق خدا کی اصلاح ہو تو اس کے لیے محض وائز اور ناصح بن کر کام کرنا فضول ہے. اسے اٹھنا چاہیے اور غلط اصول کی حکومت کا خاتمہ کر کے غلط کار لوگوں کے ہاتھوں سے اقتدار چھین کر صحیح اصول اور صحیح طریقے کی حکومت قائم کرنی چاہیے. یہ نقطہ سمجھ لینے کے بعد ایک قدم اور آگے بڑھی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود حکومت کی خرابی کا بنیادی سبب کیا ہے؟ اس خرابی کی جڑ کہاں ہے؟
اس کا جواب یہ ہے کہ خرابی کی جڑ دراصل انسان پر انسان کی حکومت ہے، اور اصلاح کی کوئی صورت اس کے سوا نہیں کہ انسان پر خدا کی حکومت ہو۔ اتنے بڑے سوال کا اتنا مختصر سا جواب سن کر آپ تعجب نہ کریں۔ اس سوال کی تحقیق میں جتنا کھوج آپ لگائیں گے، یہی جواب آپ کو ملے گا۔ ذرا غور تو کیجیے، یہ زمین جس پر آپ رہتے ہیں، یہ خدا کی بنائی ہوئی ہے یا کسی اور کی؟ یہ انسان جو زمین پر بستے ہیں، ان کو خدا نے پیدا کیا ہے یا کسی اور نے؟ یہ بے شمار اسباب زندگی جن کے بل پر سب انسان جی رہے ہیں، انہیں خدا نے مہیا کیا ہے یا کسی اور نے؟ اگر ان سوالات کا جواب یہی ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں کہ زمین اور انسان اور یہ تمام سامان خدا ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ ملک خدا کا ہے، دولت خدا کی ہے، اور رعیت بھی خدا کی ہے۔ پھر جب معاملہ یہ ہے تو آخر کوئی اس کا حقدار کیسے ہو گیا کہ خدا کے ملک میں اپنا حکم چلائے؟ آخر یہ کس طرح صحیح ہو سکتا ہے کہ خدا کی رعیت پر خدا کے سوا کسی دوسرے کا قانون یا خود رعیت کا اپنا بنایا ہوا قانون جاری ہو؟ ملک کسی کا ہو اور حکم دوسرے کا چلے، ملکیت کسی کی ہو اور مالک کوئی دوسرا بن جائے، رعیت کسی کی ہو اور اس پر فرما روائی دوسرا کرے، یہ بات آپ کی عقل کیسے قبول کر سکتی؟ ایسا ہونا تو صریح حق کے خلاف ہے، اور چونکہ یہ حق کے خلاف ہے، اس لیے جہاں کہیں اور جب کبھی ایسا ہوتا ہے، نتیجہ برا ہی نکلتا ہے۔ جن انسانوں کے ہاتھ میں قانون بنانے اور حکم چلانے کے اختیارات آتے ہیں، اول تو ان کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا کہ انسانی معاملات کو چلانے کے لیے صحیح قاعدے اور قانون بنا سکیں، اور پھر اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ خدا کے خوف اور خدا کے سامنے جواب دہی سے غافل ہو کر لا محالہ وہ شترے بے مہار بن جاتے ہیں۔ ذرا سی عقل اس بات کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ جو انسان خدا سے بے خوف ہو، جسے یہ فکر ہو ہی نہیں کہ کسی کو حساب دینا ہے، جو اپنی جگہ یہ سمجھ رہا ہو کہ اوپر کوئی نہیں ہے جو مجھ سے پوچھ گچھ کرنے والا ہو، وہ طاقت اور اختیارات پا کر شترے بے مہار نہ بنے گا تو اور کیا بنے گا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے شخص کے ہاتھ میں جب لوگوں کے رزق کی کنجیاں ہوں، جب لوگوں کی جانیں اور ان کی مال اس کی مٹھی میں ہوں، جب ہزاروں لاکھوں سر اس کے حکم کے آگے جھک رہے ہوں، تو کیا وہ راستی اور انصاف پر قائم رہے گا؟ کیا آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ حق مارنے، حرام کھانے اور بندگان خدا کو اپنی خواہشات کا غلام بنانے سے باز رہے گا؟ کیا آپ کے نزدیک یہ ممکن ہے کہ ایسا شخص خود بھی سیدھے راستے پر چلے اور دوسروں کو بھی سیدھا چلائے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ایسا ہونا عقل کے خلاف، ہزارہ برس کا تجربہ اس کے خلاف شہادت دیتا۔ آج اپنی آنکھوں سے آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ خدا سے بے خوف اور آخرت کی جواب دہی سے غافل ہیں، وہ اختیارات پا کر کس قدر ظالم، خائن اور بدراہ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا حکومت کی بنیاد میں جس اصلاح کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ انسان پر انسان کی حکومت نہ ہو، بلکہ خدا کی حکومت۔ اس حکومت کو چلانے والے خود مالک الملک نہ بنے، بلکہ خدا کو بادشاہ تسلیم کر کے اس کے نائب اور امین کی حیثیت سے کام کریں، اور یہ سمجھتے ہوئے اپنے فرائض کو انجام دیں کہ آخری کار اس امانت کا حساب اس بادشاہ کو دینا ہے جو کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے۔ قانون اس خدا کی ہدایت پر مبنی ہو جو تمام حقیقتوں کا علم رکھتا ہے اور دانائی کا سر چشمہ ہے۔ اس قانون کو بدلنے یا اس میں ترمیم اور تنسیخ کرنے کے اختیارات کسی کو نہ ہوں، تاکہ وہ انسانوں کی جہالت یا خود غرضی اور ناروا خواہشات کے دخل پا جانے سے بگڑ نہ جائے۔ یہی وہ بنیادی اصلاح ہے جس کو اسلام جاری کرنا چاہتا ہے۔ جو لوگ خدا کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں، اس قانون پر جو خدا نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا ہے، ایمان لے آئیں، ان سے اسلام یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اپنے بادشاہ کے ملک میں اس کا قانون جاری کرنے کے لیے اٹھیں۔ اس کی رعیت میں سے جو لوگ باغی ہو گئے ہیں اور خود مالک الملک بن بیٹھے ہیں،
ان کا زور توڑ دیں اور اللہ کی رعیت کو دوسروں کی رعیت بننے سے بچائیں۔ اسلام کی نگاہ میں یہ بات ہرگز کافی نہیں کہ تم نے خدا کو خدا اور اس کے قانون کو قانونی برحق مان لیا۔ نہیں، اس کو ماننے کے ساتھ ہی آپ یہ فرض تم پر عائد ہو جاتا ہے کہ جہاں بھی تم ہو، جس سرزمین میں بھی تمہاری سکوت ہو، وہاں خلق خدا کی اصلاح کے لیے اٹھو۔ حکومت کی غلط اصول کو صحیح اصول سے بدلنے کی کوشش کرو۔ نہ خدا ترس اور شتر بے مہار قسم کے لوگوں سے قانون سازی اور فرما روائی کے اختیار چھین لو، اور بندگان خدا کی رہنمائی اور سربراہ کاری اپنے ہاتھ میں لے کر خدا کے قانون کے مطابق آخرت کی ذمہ داری اور جواب دہی کا اور خدا کے عالم الغیب ہونے کا یقین رکھتے ہوئے حکومت کے معاملات انجام دو۔ اسی کوشش اور اسی جد و جہد کا نام جہاد ہے۔ لیکن حکومت اور فرما روائی جیسی بد بلا ہے، ہر شخص اس کو جانتا ہے۔ اس کے حاصل ہونے کا خیال آتے ہی انسان کے اندر لالچ کی طوفان اٹھنے لگتے ہیں۔ خواہشات نفسانی یہ چاہتی ہے کہ زمین کے خزانے اور خلق خدا کی گردنیں اپنے ہاتھ میں آئیں تو دل کھول کر خدائی کی جائے۔ حکومت کے اختیار پر قبضہ کر لینا اتنا مشکل نہیں جتنا ان اختیارات کے ہاتھ آ جانے کے بعد خدا بننے سے بچنا اور بندائے خدا بن کر کام کرنا مشکل ہے۔ پھر بھلا فائدہ ہی کیا ہوا اگر فرعون کو ہٹا کر تم خود فرعون بن گئے؟ لہٰذا اس شدید آزمائش کے کام کی طرف بلانے سے پہلے اسلام تم کو اس کے لیے تیار کرنا ضروری سمجھتا ہے کہ تم کو حکومت کا دعویٰ لے کر اٹھنے اور دنیا سے لڑنے کا حق اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچتا جب تک تمہارے دل سے خود غرضی اور نفسانیت نہ نکل جائے، جب تک تم میں اتنی پاک نفسی پیدا نہ ہو جائے کہ تمہاری لڑائی اپنی ذاتی یا قومی اغراض کے لیے نہ ہو، بلکہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا، اس کی مخلوق کی اصلاح کے لیے، اور تم میں یہ صلاحیت مستحکم نہ ہو جائے کہ حکومت پا کر تم اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو بلکہ خدا کے قانون کی پیروی پر ثابت قدم رہ سکو۔ محض یہ بات کہ تم کلمہ پڑھ اسلام میں داخل ہو گئے تمہیں اس کا مستحق نہیں بنا دیتی کہ اسلام تمہیں خلق خدا پر ٹوٹ پڑنے کا حکم دے دے، اور پھر تم خدا اور رسول کا نام لے لے کر وہی سب حرکتیں کرنے لگو جو خدا کے باغی اور ظالم لوگ کرتے۔ قبل اس کے کہ اتنی بڑی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے تم کو حکم دیا جائے، اسلام یہ ضروری سمجھتا ہے کہ تم میں وہ طاقت پیدا کی جائے جس سے تم اس بوجھ کو سہار سکو۔ یہ نماز اور روزہ اور یہ زکوٰۃ اور حج دراصل اسی تیاری اور تربیت کے لیے۔ اللہ کا دین ان تمام آدمیوں کو جو اس کی ملازمت میں بھرتی ہوں پہلے خاص طریقے سے تربیت دیتا ہے، پھر ان سے جہاد حکومت الہی کی خدمت لینا چاہتا ہے۔ دین الہی کا جو کام اپنے آدمیوں سے لینا ہے وہ چونکہ سارا کا سارا ہے ہی اخلاقی کام، اس لیے وہ سب سے زیادہ اہم اس بات کو سمجھتا ہے کہ انہیں خدا ترس اور نیک نفس بنائے۔ وہ ان میں اتنی طاقت پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جب وہ زمین میں خدا کی خلافت قائم کرنے کا دعویٰ لے کر اٹھیں تو اپنے دعوے کو سچا کر کے دکھا سکیں۔ وہ لڑیں تو اس لیے نہ لڑیں کہ انہیں خود اپنے واسطے مال و دولت اور زمین درکار ہے، بلکہ ان کی عمل سے ثابت ہو جائے کہ ان کی لڑائی خالص خدا کی رضا کے لیے ہے اور اس بندوں کی فلاح و بہبود کے لیے۔ وہ فتح پائیں تو متکبر اور سرکش نہ ہوں بلکہ ان کے سر خدا کے آگے جھکے رہیں۔ وہ حاکم بنیں تو لوگوں کو اپنا غلام نہ بنائیں بلکہ خود بھی خدا کے غلام بن کر رہیں اور دوسروں کو بھی خدا کی سوا کسی کا غلام نہ رہنے دیں۔ وہ زمین کی خزانوں پر قابض ہوں تو اپنی یا اپنے خاندان والوں یا اپنی قوم کے لوگوں کی جیبیں نہ بھرنے لگیں بلکہ خدا کے رزق کو اس کے بندوں پر انصاف کے ساتھ تقسیم کریں، اور ایک سچے امانت دار کی طرح یہ سمجھتے ہوئے کام کریں کہ کوئی آنکھ ہمیں ہر حال میں دیکھ رہی ہے اور اوپر کوئی ہے جسے ہم کو ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے۔ اس تربیت کے لیے ان عبادتوں کے سوا اور کوئی دوسرا طریقہ ممکن ہی نہیں۔ تم دنیا میں وہ بہترین گروہ ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے ہو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے۔ بھائیو، مجھے امید ہے کہ تم نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا
کہ یہ نماز اور روزہ اور یہ حج اور زکوٰۃ کس غرض کے لیے ہے۔ تم اب تک یہ سمجھتے رہے ہو کہ یہ عبادتیں محض پوجا پاٹ قسم کی چیزیں ہیں، تو میں یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ بڑی خدمت کی تیاری۔ مگر اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جس دل میں جہاد کی نیت نہ ہو اور جس کی پیش نظر جہاد کا مقصد نہ ہو، اس کی ساری عبادتیں بے معنی ہیں، اور ان بے معنی عبادت گزاریوں سے اگر تم گمان رکھتے ہو کہ خدا کا تقرب نصیب ہوتا ہے، تو خدا کے ہاں جا کر تم خود دیکھ لو گے کہ انہوں نے تم کو اس سے کتنا زیادہ قریب کیا۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔